السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ بہتر ہوں گے۔ ٹوڈے آئی ول ٹاکنگ اباؤٹ رمضان اور فاسٹنگ۔ آج میں بات کروں گا رمضان المبارک کے بارے میں۔ رمضان المبارک کو ہم لوگ ہندی میں برت کے نام سے جانتے ہیں اور انگلش میں فاسٹنگ کے نام سے جانتے ہیں، اور عربی میں جو رمضان المبارک کو جو ہے نام آتا ہے صوم سیام۔ صوم واحد ہے یعنی سنگلر ہے، اور سیام پلر ہے۔ تو ہر دھرم میں اس کی وشیشتا ہے۔ رمضان کا جو مہینہ ہے اس کے میننگ ہوتے ہیں جلانے کے۔ رمضان کے جو میننگ ہے یہ ہے جلانے کے، یعنی گناہوں کو جلانے والا یہ مہینہ ہے۔ تو یہ رمضان المبارک جو ہے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم میں، سورہ بقرہ ورس نمبر 183، اللہ says in Quran، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے روزے فرض کیے تھے۔ اور روزے کیوں فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، پیوریفائی بن جاؤ، شدھ بن جاؤ۔ یعنی اس قرآن کریم کی اس آیت سے 3 باتوں کا پتہ چلا کہ اللہ نے روزے فرض کیے ہیں، اور صرف ہم ہی پر فرض نہیں کیے، یعنی صرف امت محمدیہ پر ہی فرض نہیں کیے، بلکہ پہلے لوگوں پر بھی اللہ پاک نے روزے فرض کیے تھے۔ اور تیسری چیز اللہ پاک نے یہ بتائی، اس کا مقصد، روزے کا مقصد پرہیزگاری ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، نیک بن جاؤ، جنٹل بن جاؤ، کائنڈ بن جاؤ۔ تو اب یہ ہے کہ روزہ جو ہے آنکھ کا ہے، کان کا ہے، دماغ کا ہے، اور اپنے پرائیویٹ پارٹس کو کنٹرول کرنے کا ہے۔ یعنی کہ روزہ جو ہے آنکھ کا بھی ہے، یعنی جس چیز کو اللہ پاک نے منع کیا ہے، خاص طور سے روزے کی حالت میں اپنے آنکھ کو کنٹرول کرنا، اپنے زبان کو جو ہے غیبت سے، چغلی سے کنٹرول کرنا، اپنے ذہن کو جو ہے نگیٹو خیالات سے جو ہے کنٹرول کرنا، اور اپنے پرائیویٹ پارٹس کو بھی، بلکہ رمضان المبارک میں جو بیوی حلال ہوتی ہے وہ بھی جو ہے حرام ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور یہ مہینہ جو ہے بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں کیا ہے کہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، شیاطین کو جو اریسٹ کر دیا جاتا ہے، اور اس میں 4 چیزوں کی کثرت کرنی ہے، 4 چیزوں کی۔ سب سے پہلا کلمہ طیبہ، یعنی کلمہ طیبہ کی کثرت کرنی ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے، اور جنت کی طلب کرنی ہے، جہنم سے پناہ مانگنا ہے۔ یعنی کلمہ طیبہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ۔ اس مہینے میں خاص طور سے جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں ہی قرآن نازل ہوا ہے، اس لیے اس مہینے میں خاص طور سے اپنے اوقات کو جو ہے، جو دنیاوی کام کاج ہے، رمضان سے 2-3 دن پہلے ہی اپنے کام کاج کو نپٹا کر، اور اپنے رمضان المبارک میں زیادہ وقت جو ہے ذکر و عبادت میں، قرآن کی تلاوت میں لگائے۔ اور خاص طور سے جو ہے موبائل کا استعمال رمضان المبارک میں کم سے کم کریں، جتنا کم سے کم ہو سکے اتنا ہی کم سے کم رمضان المبارک میں موبائل کا استعمال کریں، یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو میڈیکل فیکٹس ہیں، جو ہے میڈیکل جو بینیفٹ ہیں اس کے، کہ ایک بہت بڑے جاپان کے سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے کینسر ڈیزیز کے اوپر ریسرچ کیا، تو پایا کہ کوئی آدمی اگر 1 سال میں 30 سے 40 دن 10 سے 12 گھنٹے بھوکا رہے تو اس کو کینسر جیسی خطرناک بیماری نہیں ہوگی۔ تو ہم رمضان المبارک میں 30 دن بھوکے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے باڈی میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے باڈی میں جو سڑے گلے پدارتھ ہیں، سڑے گلے جو بیکٹیریا ہیں، وائرس ہے، جب ہمارا باڈی بھوکا ہوتا ہے تو اس کو انرجی چاہیے، اس کو خوراک چاہیے، ڈوز چاہیے، تو وہ کیا کرتا ہے، ہمارے بیکٹیریا کو کھا جاتا ہے، ہمارے وائرس کو کھا جاتا ہے، ہمارے باڈی کے اندر جو سڑے گلے پدارتھ ہیں ان کو کھا جاتا ہے۔ بلکہ جو لوگ کا موٹاپا زیادہ ہیں تو ان کے جو کیا ہے کہ ان کے موٹاپا کو جو توڑ کر اور ان کو استعمال کر لیتا ہے ہمارا باڈی، جس سے کیا ہے کہ فاسٹنگ رکھنے سے
فاسٹنگ رکھنے سے ہمارا جو ہے ویٹ لاس بھی ہوتا ہے، ہمارا کولیسٹرول بھی کنٹرول ہوتا ہے، ڈپریشن جیسی بیماریاں ختم ہوتی ہے، ہمارا ڈائجسٹو سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے، اور کیا ہے کہ برداشت کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ میڈیکل سائنس کہتا ہے کہ اف یو کنٹرول یور ہنگر یو کین اچیو اینی تھنگ، یعنی جو آدمی اپنی بھوک کو برداشت کر سکتا ہے وہ آدمی کسی بھی چیز کو بھی جو ہے اچیو کر سکتا ہے، کسی بھی چیز کو جو ہے پا سکتا ہے منزل کو۔ اور جو ہے فاسٹنگ کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ سیکسول ڈیزائرز کو جو ہے کم کرتا ہے جو ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے ویڈیو جو ہے 2-4 دن پہلے یہ رمضان مبارک سے پہلے میں بنا رہا ہوں، تاکہ خاص طور سے یہ ویڈیو جو ہے جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں وہ اپنے کام کاج کو، اور جو ماں بہنیں ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہے، آپ اگر فیس بک کے مادھیم سے دیکھ رہے ہیں تو ہمارے ویڈیو کو جو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور کمنٹ میں اپنا سجیشن دیں۔ اگر آپ ہمارے ویڈیو کو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ بھی کریں۔ اور رمضان المبارک سے جو مسائل کے جو سوالات ہیں، مسائل کے جو ریلیٹڈ جو سوالات ہیں، وہ اپنے مسلک کے معتبر علماء سے پوچھیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو رمضان المبارک کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کو اس طرح سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ پاک ہم سے چاہتے ہیں، آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اچھی پہل اور ایک اچھی کوشش کے ساتھ، تب تک رکھیں آپ اپنا دھیان۔ السلام علیکم۔